अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज की ये वीडियो बीए उर्दू ऑनर्स की जो किताब है BUDC 104 है ना, जो जदीद उर्दू गज़ल के ऊपर है, जिसमें सबसे पहले जदीद उर्दू गज़ल के बारे में आएगा, गज़ल की आगाज़ उनके सिलसिले में आएगा। ये सारी वीडियो जो है अपलोड है। तो आज हम क्या रीड करेंगे, अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल गोई के ऊपर मुख्तसर रीड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो हालात ज़िंदगी है उसको रीड कर लेना है। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की हालात ज़िंदगी पहले से चैनल में वीडियो अपलोड है, आप उनको देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, उसके ज़रिए आप देख सकते हैं, है ना। तो हाली को जिस सनफ़ ने, है ना, हाली को जिस सनफ़ ने दुआम बख्शा वो उनको उनकी शादा दिलकशी और मज़वी नज़्में हैं, है ना। सबसे पहले अल्ताफ़ हुसैन हाली को अगर हम लोग जानते हैं तो वो है उनकी नज़म। उनकी नज़म की वजह से सबसे पहले हम लोग उनको जानते हैं, लेकिन उनकी सरमाया गज़ल को भी उतनी ही अहमियत हासिल है जितनी उनकी नज़म को है ना। जितनी उसको उसकी गज़ल उसकी गज़ल जितनी मशहूर है, उसकी नज़में भी है ना। नज़म सबसे पहले आते हैं, उसके बाद गज़ल आते हैं। हाली ने उर्दू अदब को कई हादसों से मुतासिर किया और वो उर्दू अदब के तारीख़ में पहले अदीब है जो जितने बड़े नस्र निगार है उतने ही बड़े शायर हैं। हाली शायरी का फ़ितरी ज़ौक़ रखते हैं और फ़ितरी मिलान के तहत ही शेर कहते हैं। उन्होंने जिस ज़माने में गज़ल गोई का आगाज़ किया उस ज़माने में माहौल पर शायरी गालिब थी, है ना। जिस ज़माने में जदीद ज़माने में उसने गज़ल गोई की और उस ज़माने में काफ़ी लोग ऐसे पहले से ही गज़ल कहते हुए आ रहे थे, उसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली भी गज़ल कहना शुरू किया। चुनांचा हाली ने भी शायरी की और 116 गज़लों पर मुश्तमिल मुख्तसर दीवान जो है 1993 में शाये किया। उनकी गज़लों से 29 गज़लें ऐसी है जिन पर का लिखा हुआ है। इस तरह कदीम गज़लों की तादाद 29 है और जदीद गज़लें जो है वो 87 है ना। उसके बाद है कि हाली की गज़ल गोई का सिलसिला तकरीबन 40 बरसों पर मुहित है ना। 40 वर्ष तक उसने गज़ल कही है। हाली की गज़ल में मौज़ूआत की तनूع नज़र आता है। सियासी हालात, इख़लाक़ी व उमरानी तस्वीरात, कौम की बर्बादी पर नोहे और कौमी तामीर नोह का जज्बा उनकी गज़लों में नुमायाँ है और ये सारी चीज़ें उनकी नज़मों में भी पाई जाती हैं, है ना। कौम के सिलसिले में हाली कदीम असलूब को बदस्तूर कायम रखते हुए ज़बान व बयान के असलेब में बदतरीज़ इज़ाफ़ों के हामी है। अल्ताफ़ हुसैन हाली हमेशा अच्छे लोगों की सोहबत में रहे, यानी अपने दौर के अच्छे और बड़े शायरों से इस्तिफ़ाद किया। यूँ तो हाली गालिब के शागिर्द और सिफ़्ता के सैदानी थे, लेकिन साथ ही साथ वो मोमिन के बाग़पन से भी मुतासिर हुए। बक़ौल सलाह आबिद हुसैन लिखते हैं कि उन्होंने अपनी जिस ज़माने में गालिब गज़ल कहना शुरू किया उस वक्त मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द रहे और सिफ़्ता भी उस ज़माने में थे और मोमिन की भी अटैच में रहे हैं, है ना। अटैच में रहे हैं और भी काफ़ी उस ज़माने में शायर थे, बड़े शायर, जिनको उन्होंने गज़ल कहते हुए देखा है, सुना है ना। उन्होंने और सलाह आबिद हुसैन लिखते हैं कि उन्होंने अपनी रूहानी उस्तादों और जिंदा उस्तादों से अपनी तबीयत और सलाहियत के मुताबिक इस्तिफ़ादा किया है। मीर से दर्द दिल लिया और दर्द से तशफ़ की चाशनी, गालिब से हुस्न तख़ील, निदारत फ़िक्र और शोख़ी गुफ्तार सीखी और
سیدی سے بیان کی سادگی اور معنی کی گہرائی، شیفتہ سے سیدھی بچی باتوں کو محض حسن بیان سے دل فریب بتانے کا فن، ان سب کی ترتیب سے حالی کی غزل کا حلی تیار ہوا ہے نا۔ کیوں نہ کہ وہ غالب اور سیفتہ کے شاگرد رہے تو حالی نے یہ اشعار کہے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ حالی غالب جیسے سخت جدید پسند شاعر کے شاگرد جبکہ سر سید کے اصلاح تحریک سے وابستہ تھے، غالباً اسی بنا پر حالی نے غزلوں میں نیا رنگ اختیار کیا اور موضوعات کے حوالے سے غزل کو نئی جہت سے روشناس کرایا۔ انگریزوں کے ظلم و ستم، ہے نا، استحصال، ہندی اور انگریزی لوگوں میں نابرابری اور نسلی کمتری کا نشانہ بنایا۔ ان کی غزلوں میں اس طرح کی موضوع آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ سر سید احمد خان جو ہے ان کی اصلاح تحریک سے وہ وابستہ رہے تو ان میں ایک الگ طرح کی رنگ ملتی ہے، موضوع ملتی ہے۔ اس زمانے کا انگریزوں کا ظلم و ستم، ہے نا، یہ ساری موضوع پر بھی انہوں نے لکھی۔ اگر ہم حالی کی غزل کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں ان کی غزلوں کی 3 روپ ملتے ہیں: قدیم غزل، جدید غزل اور جدید تر غزل۔ قدیم غزل کا ذکر پہلے ہی کیا گیا ہے کہ وہ قدیم غزل سے اپنا پلو بچھانے کی کوشش کرتے ہیں، چنانکہ حالی کو سر سید کی صحبت نے جدید بنا دیا تھا۔ شاید اسی لیے کسی نقاد نے بطور سخیر کہا ہے کہ سر سید کی صحبت نے حالی کو خراب کر دیا۔ حالی کی جدید غزل پر انگلیاں بھی اٹھے لیکن حالی حق گوئی سے باز نہیں آئے۔ مثال کے طور پر اس نے یہ اشعار کہے ہیں، ہے نا، بات سچی کہی اور انگلیاں انہیں سب ہے میں حالی کوئی رسوائی کی رسوائی ہے۔ حالی کی غزل کا تیسرا رنگ جو ہے ان کی آخری دور کی غزل میں جھلکتا ہے۔ ان غزلوں میں پختگی ہے، قدر ہے، الکلامی ہے۔ مثال کے طور پر یہ غزل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں: ہو چکی قوم مرد پھر ذلات، ابھی درے لگائے جاتا ہے، اب سے اس میں کوئی یا نہ سنے، ہے نا، اس میں کوئی یا نہ سنے، وہی راگ اپنا لگائے جاتا ہے۔ حالی کا فن جو ہے وہ پختہ ہے مگر بیان سادگی، نرمی، پاکیزگی اور شائستگی سے کرتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی حالی کی غزلوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حالی کی غزلوں میں جذبات کی جیسی شائستگی، لہجہ کی نرمی، خیال کی بلندی اور پاکیزگی، بیان کی سادگی اور فن کی پختگی ہے، اور شاعری و نزاکت کا جیسا امتیاز ملتا ہے، موضوعی طور پر کسی اور غزل گو کے یہاں مشکل سے نظر آتی ہے نا۔ حالی زندگی کے مسائل اور عشق کے فلسفے کو نہایت ہی سادگی اور عام انداز میں بیان کرتے ہیں، جس سے لوگوں کو کافی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے، ہے نا۔ ان کی بیان کرنے کا انداز ہی باقی شاعروں سے مختلف ہے اور اسی لیے وہ باقی شاعروں سے مختلف نظر بھی آتے ہیں۔ انتہائی سنجیدہ مسائل کو بھی وہ سہل ممتنع بنا کر بیان کرتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ ان کی اشعار ہے، سہل ممتنع کی مثال کے طور پر یہ ان کی اشعار ہے نا۔ وہ امید کیا جس کو ہو انتہا، وہ وعدہ نہیں جو وفا ہو گیا۔ حالی کی غزل میں غالب کی طرح وحظ و شیخ و ناشک پر طنز نظر آتے ہیں، ہے نا۔ مان لیجیے شیخ جو دعویٰ کرے، ایک بزرگ دین کو ہم جھٹلائے کیا، ہے نا۔ حالی سہل ممتنع کے انداز میں پیچیدہ مسائل اور فلسفوں کو نہایت سادگی سے بیان کرتے ہیں۔ تو رنج کیا ہے ایک جان کے ساتھ، زندگی موت ہے حیات نہیں۔ حالی نے غزل کو سچ بولنا سکھایا اور نئی تہذیب سے روشناس کیا۔ وہ مضامین جن کو شعراء نے بے حجابانہ کیا، بے قانع بیان کیا، ان کو حالی نے مذہب پیرایا
اور سیدھے سادھے انداز میں بیان کیا۔ ان کے لہجے میں ایک ضبط اور ٹھہراؤ کا احساس ملتا ہے۔ درد مندی اور سوز و گداز حالی کی غزلوں کی امتیازی خصوصیات ہے۔ حالی جس وقت شعر کہنا شروع کیا اس وقت عشق، عاشق اور ان سب کی غزلیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن حالی نے سچ کہنے والی غزل کہنا شروع کیا، تہذیب کے طور پر کہنا شروع کیا، ایسا سیدھے سادے مذہب کے طور پر کہنا شروع کیا کہ وہ ساری اثار جو ہے، جو غزل جو ہے پھیکے پڑنے لگے حالی کی غزل کے اوپر، ہے نا۔ جو دل پا گزری ہے کیا تجھ کو خبر ناشا، کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا پھر تو نے کہا ہوتا، ہے نا۔ حالی کی غزلوں کا یہ سوز و گداز اور رنگ و آہنگ تب تک تازہ اور دل نشیں رہے گا جب تک غزل کی محبتیں برقرار رہے گی۔ حالی نے غزل کو انفرادیت اور داخلیت سے نکال کر اجتماعیت اور خارجیت سے روشناس کرایا ہے۔ حالانہ کہ حالی نے غزل کے خلاف بھی بہت کچھ لکھا، لیکن وہ سب فرسودہ غزل کے لیے لکھا جس میں مبالغہ ہو سنا کی ہوتی تھی، ہے نا۔ الطاف حسین حالی کی شاعری نے شاعروں اور ادیبوں کے بعد کی نسلوں پر گہرے اثرات مرتب کی۔ اردو شاعری کے بارے میں ان کی اختراعی انداز، زبان کا استعمال اور پیچیدہ موضوعات کو حل کرنے کی ان کی صلاحیت نے بہت سے لوگوں کو ان کی نقش و قدم پر چلنے کی ترغیب دی۔ شاعری کو سماجی تبدیلی اور فکری نشو و نما کے لیے ایک آئینے کے طور پر استعمال کرنے کی اہمیت پر ان کا زور جدید شاعروں کے ساتھ گونجتا رہا جو بامعنی فن تخلیق کرنا چاہتے تھے، ہے نا۔ تو یہ الطاف حسین حالی کی غزل گوئی ہے۔ ان کی غزل کہنے کے انداز کیسا ہے، کس طرح کی غزل اس نے کہی ہے، کس طرح کی جدید غزل اس نے کہنا شروع کیا ہے، قدیم دور میں اس نے کس طرح کی غزلیں کہی ہے، کن کن سے اس کی وابستہ رہی اس دور میں، اور کن سے اس نے سیکھا، یہ ساری چیزیں غزل گوئی میں لکھا جاتا ہے۔ اور اس کی ہر ایک غزل جو آپ کی کتاب میں ابھی موجود ہے، جیسے کہ پہلے یہ دیا ہوا ہے، جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھے جا کر نظر کہاں، یہ آپ کی سلیبس میں موجود ہے۔ اس کی تشریح جو ہے وہ کل میں اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی، ہے نا۔ اس کی تشریح اور اس کی جو 2 غزل الطاف حسین حالی کی جو ہے 2 غزل آپ کی سلیبس میں موجود ہے، ان 2 غزل کی تشریح کو میں بتانے کی کوشش کروں گی، اور جو کتاب میں دی ہوئی ہے یا پھر ان کو تھوڑا سا آسان، یا پھر جو آسان ہے اس کو ہو بہو جیسے بھی ہو میں اس کو کوشش کروں گی۔ اور آپ لوگ یہ الطاف حسین حالی کی جو غزل گوئی میں بتائی وہ کچھ جو ہے کتاب کی لینگویج ہے، کچھ گوگل سرچ ہے، کچھ دوسری کتابوں کی لینگویج ہے نا۔ تو آپ لوگ کاپی میں نوٹ ڈاؤنس کر لیجئے، یا پھر آپ لوگ یہ کر سکتے جو آپ کی کتاب میں دی ہوئی ہے اس کو ہی ریڈ کرو، اور ایک بار اس ویڈیو کو سن لو تو دونوں ملا کے آپ کو ٹوٹل ایک جواب یاد ہو جائے گی، ہے نا۔ تو چلے آج کے لیے یہیں تک۔